السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں جیلانی چشتی نیٹ ورک 3۔ میں آپ کو حضرت فاطمہ کا واقعہ سناؤں۔ غریبی ہے، کپڑے پر پیوند لگے ہیں اور شادی ہو رہی مدینے میں۔ کس کی شادی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی، اور بڑے دھوم دھام سے شادی۔ یہودی تمام عورتوں کو بلایا گیا اور کھانا بھی بنایا گیا، بڑی دھوم دھام سے شادی ہو رہی۔ اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا، بھائی سننا، اچانک ان عورتوں کا ایک مشورہ، کیا مشورہ ہوا؟ وہ جس کی شادی ہو رہی تھی نا، کون؟ یہودیہ لڑکی، اس کو کیا کہا کہ تو ایک کام کر، تو بھی اٹھ، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، ہم فاطمہ کے گھر پر جاوے اور فاطمہ کو دعوت دے کہ تو شادی میں آ، اور فاطمہ جب شادی میں آئے گی تو ہمارے تو کپڑے چمکتے چمکتے دمکتے دمکتے، اور فاطمہ جب آئے گی تو پھٹے پرانے کپڑے، تو ہم پھر ان کو چھیڑیں گے اور فاطمہ کو کہیں گے جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے۔ نعوذ باللہ، ہم کیا کہیں گے؟ فاطمہ جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے، تیرا خاندان بھی غریب ہے، تو ایسے غریب خاندان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے کس کو ستائیں گے بھائی؟ کس کو ستائیں گے بھائی؟ بہت خطرناک پلاننگ تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ پلاننگ بھائی بہت خطرناک پلاننگ۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ یہ یہودیہ لڑکی اٹھی، بھائی سننا، یہ یہودیہ لڑکی اٹھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ کن کے گھر پر پہنچے؟ حضرت فاطمہ بیچاری گھر میں آٹے کا کام کر رہی، چکی پیسنے کا کام کر رہی۔ اب یہ ساری عورتوں نے آ کے چھوٹا سا فاطمہ کا جھوپڑا، پورے جھوپڑے کو گھیر لیا اور کہا، بہت تعریف کی، کہا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، اور تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے، اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اونچی ہوگی، تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا۔ حضرت فاطمہ بار بار کہتی کہ نہیں، مجھے مت کہو، میں نہیں آؤں گی، میں دعا دیتی ہوں اللہ میاں بیوی میں خوب برکت دے، اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، لیکن مجھے مت بلاؤ۔ عورتوں نے بہت زبردستی کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مذاق اڑانی تھی، بہت زبردستی کی۔ اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی؟ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں۔ اب ساری عورتیں چلی گئی۔ اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے، بھائی گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے، جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے، بھائی پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے، پیوند لگائے کپڑے، کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا، کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا، یہ ایسے حال میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت فاطمہ ابھی رو رہی ہے، میرے دوستوں کہو سبحان اللہ۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازے پر کسی نے، حدیث میں لکھا ترک الباب احد، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ روتے روتے فاطمہ نے پوچھا من بالباب، میرے دروازے پر کون ہے؟ باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرا ابا ہے۔ ارے کون آ گئے؟ کہو سبحان اللہ۔ ابو کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس فاطمہ اٹھی کہ میرا ابا آ گئے، چلو میرے ابا سے ہی پوچھوں کہ کیا کرنا، بھائی بیٹی مشورہ لے نا ابا سے۔ کہتے اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو فاطمہ کہتی میری تو عقل حیران، میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا، قسم خدا کی ایسا کپڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ فاطمہ فرماتی وہ ایسا کپڑا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھا اور اس کی چمک پہلے آسمان پر معلوم ہو رہی تھی۔ ارے کہو نا اللہ اکبر، کیسا کپڑا لے کر اللہ کے رسول۔ حضرت فاطمہ فرماتی تھوڑی دیر تک تو میں سناٹے میں آ گئی کہ میرا ابا اور یہ کپڑا اور ایسا چمکتا جس کی چمک پہلے آسمان پر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلا، بھائی تو یہیں دروازے پر ٹھہر گئی، مجھے گھر میں تو بلا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا معاف کرنا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں چلی جا، یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں۔ تو فاطمہ نے کہا ابا پہن کے جاؤں گی لیکن اس کی چمک دمک تو میرا جھوپڑا روشن ہو گیا، یہ کپڑا ہے کہاں سے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا، اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے۔ کون سا کپڑا؟ اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں؟ اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا؟ ارے کہو نہ سن سکتا؟ جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے، بھائی اللہ سب کو جنت میں لے جاوے، دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بٹھایا، اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھا دے۔ جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جنت کیسی ہے؟ مالا سبحان اللہ، ساتھ میں کہو بھائی سبحان اللہ۔ جنت کیا ہے؟ کسی آنکھوں نے دیکھا، زور سے، کسی آنکھوں نے دیکھا، کسی کانوں نے سنا، ہمارے نبی نے فرمایا
بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا؟ پورا جوکڑا روشن۔ اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا۔ بھائی سننا، حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا، وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے۔ ان کو کیا معلوم، زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو، آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے۔ میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں، جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی، تو زمین پر کرتا، اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو، تمہاری عقل تمہاری طرح، اور میں پلاننگ کروں گا۔ اور اللہ کی ذات اتنی بلند، تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ۔ تو میرے دوستو، اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی، ابھی فاطمہ آوے، ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے۔ اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے۔ بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے، شادی کے ساری چمک تو اندر ہے، یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا، یہ چمک رہا، یہ چمک رہا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی، اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی، اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران۔ اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے، ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا، اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا۔ میرے دوستو، کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا ہے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں، وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ۔ تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا زمین کا ہے، وہ آسمان کا ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا، وہ تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا ہوگا، کوئی مل میں بنا ہوگا، اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا۔ اب حضرت فاطمہ جب آئی، آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، سب کپڑے کو دیکھ رہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر، بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا۔ تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا، وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی۔ یہ عورتوں کی ایک صفت ہے، بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، سننا، ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، 25 سال رہتی، 50 سال رہتی، اور سکھ ہی سکھ ہے۔ بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا، بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا، لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا۔ ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی، بھائی بہت ناقدری، بہت ناقدری۔ اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا، یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی، گھر سے نکلی تو پردے میں، اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں۔ یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے، کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ۔ بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا، ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی، ساری عورتوں میں سناٹا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا، آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا، یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا، دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا، زمین تو نہیں چمکے گی، بھائی زمین تو نہیں چمکے گی، یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے، دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی، بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، تو زمین چمکا رہی۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے۔ کیا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ۔ کہا میرا ابا لے کر آئے، اور میرے ابا نے جبرائیل کے پاس سے لیا، اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا، ساری عورتوں کے دل بھائی کس انداز سے کہا، ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جس سے زمین چمکے یہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا،
एक बार कलमा पढ़ लो, दुनिया में नहीं तो खुदा जन्नत में कपड़ा जरूर दे देगा। फातिमा का कहना था कि जितनी औरतें, सबने कहा कलमा पढ़ा दे, फातिमा ने पढ़ाया और सबने पढ़ा, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, अभी तो कलमा पढ़ते हैं कि देखा कि दूर से हमारे प्यारे नबी आ रहे और नबी फरमा रहे, ए औरतों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम सबके लिए जन्नत का फैसला कर दिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस बात पर अमल करते रहें, कब्र को रोज़ याद करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जिलानी चिश्ती नेटवर्क 3 को सब्सक्राइब करें। माँ बाप की दुआएं लेते रहें, माँ बाप की दुआओं से दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।